وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شہر جلگاؤں کے معزز اور محترم شہریان، میرے سامنے موجود بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر بہت اہم بات کہی ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ رزق ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے کہ رزق چاہے مال و دولت کی شکل میں ہو، رزق چاہے صلاحیت کی شکل میں ہو، وقت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں رزق کی جو بھی پہچان ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. مسلمانوں نے دنیا میں نماز کا پورا نظام قائم کر دیا. مسجد حرام سے لے کر اپنے محلے کی مسجد تک اس نے مسجدوں کی پوری ایک مالا بنا ڈالی. اس میں اماموں کا، مؤذنین کا، مؤذن کا، اس میں صفائی کا، طہارت کا پورا نظم انہوں نے کیا. انہیں حکم دیا گیا ہے کہ واتو زکوٰۃ، زکوٰۃ کو قائم کرو، تو انہوں نے اس کا پورا نظام بنا ڈالا. بیت المال کا ہر درجے اور ہر جگہ انہوں نے منظم انداز میں کام کرنے کی کوشش کی. اس کے ذریعے سے اس کام کو آگے بڑھایا. واتو زکوٰۃ کے اندر جو قسمیں ہیں کچھ تو متعین ہے اور کچھ غیر متعین ہے. جو غیر متعین ہے اس میں ایک شکل وقف کی بھی ہے، اور دنیا میں وقف ایک ایسا پیکولر نظم ہے مسلمانوں کا جو کسی اور کمیونٹی اور کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، کہ اللہ کے لیے کوئی چیز وقف کر دی جائے، وہ ختم بھی نہ ہو، وہ لیکویڈیٹ بھی نہ کی جائے، نہ کسی کو دی جائے، لیکن اس سے ہونے والی جو انکم جنریٹ ہوتی ہے اس سے لوگوں کی مدد کی جائے. بہت بعد میں ٹرسٹ وغیرہ کے کنسپٹ نے اس پورے وقف کے کیریکٹر کو اڈاپٹ کیا ہے، ورنہ دنیا میں یہ پہلا کنسپٹ ہے لوگوں کی خدمت کا، سماجی معاملات کو حل کرنے کا، مذہبی معاملات کو لے کے چلنے کا، لوگوں کی مدد کرنے کا، چاہے ان کی صحت کے معاملات ہوں، ان کی تعلیم کے معاملات ہوں، ان کی غربت کے معاملات ہوں، ان کو حل کرنے کا ایک سب سے بہترین نسخہ وقف کی شکل میں مسلمانوں کے حوالے سے دنیا کو ملا ہے. اور وقف صرف پراپرٹیز کا نام نہیں ہے، وقف صرف انکم جنریٹ کرنے والی پراپرٹیز کا نام نہیں ہے، بلکہ سہولت دینے والی ہر اس چیز کا نام ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. وہ کھیت و کھلیان، ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین صرف وقف نہیں ہے، بلکہ وہ وقف ہماری مسجدیں بھی ہیں جہاں ہم اپنی جبینوں کو خاکالود کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. وہ قبرستان بھی ہیں جہاں مرنے کے بعد مردہ دفن ہوتا ہے. وہ خانقاہیں ہیں، وہ عاشور خانے ہیں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں. یہ سب وقف میں ہے. اور پھر وقف راجہ اور مہاراجاؤں نے ہی نہیں کیا ہے، وقف غریبوں نے بھی کیا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ شاہی مسجد دلی یہ شاہجہاں نے وقف کیا ہے اللہ کے لیے، یہ بات تو صحیح ہے، ان کے وزیروں نے کیا ہے. کئی مسجدیں، کئی خانقاہیں اور کئی سرائیں اور کئی قبرستان ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے وقف کیے ہیں، لیکن ان میں غریبوں نے بھی وقف کیے ہیں. جامع مسجد بامبے کا واقعہ کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا
کہ ایک جمعہ میں اس کے کوئی زمین کے ایک ٹکڑے کو خریدنے کے لیے یا اوپر چھت ڈالنے کے لیے اعلان ہوا کہ لوگ اس پہ چندہ دیں. نیز جمعہ کو ایک غریب ایک پوٹلی لے کر پہنچا. امام صاحب نے انکوائری کی کہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ لاسٹ جمعہ کو جو آپ نے اعلان کیا تھا وہ میں لے کر آیا. اس کی حالت دیکھ کر امام صاحب نے کہا کہ تم خود اتنے غریب ہو اور یہ کیسے مدد کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب گھبرائیے نہیں، یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ کرتے کیا ہو؟ کہا کہ ویٹی کے اطراف کوڑا کرکٹ جمع کرتا ہوں، فٹ پاتھ پر سوتا ہوں. میری بیوی اور میں بوڑھے ہو گئے ہیں اور میں نے یہ ٹکا ٹکا ایک پیسہ جمع کیا ہے حج جانے کے لیے. لیکن آپ نے پچھلے جمعہ کو اعلان کیا تھا مسجد کی کچھ چیز خریدنے کے لیے، میں اس کے لیے یہ امانت آپ کے حوالے کرنے والا ہوں. صرف شاہوں نے وقف نہیں کیا، کوڑا کرکٹ جمع کرنے والے غریبوں نے بھی وقف کیا ہے اپنے پیسے کو، زمینوں کو اور جائیدادوں کو، تاکہ امت کے اور انسانوں کے وہ تمام کام ہو سکے جو وہ اس کے ضرورت مند ہیں. بھارت میں وقف سلطنت پیریڈ سے آیا ہے. بھارت میں وقف سلطنت پیریڈ سے آیا ہے. شہاب الدین غوری کے زمانے سے شروع ہوا ہے اور دنیا میں سب سے بڑا وقف بھارت کے اندر ہے. 8,40,000 پراپرٹی ہے وقف کی بھارت میں. زمین کو ایکڑ میں گنے جائے تو 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے بھارت میں. اگر موجودہ قیمت نکالی جائے تو 1.5 سے 2.25 لاکھ کروڑ کی جائیداد ہے. تقریباً 1.5 سے 2.25 لاکھ اور 2 لاکھ کے قریب یہ 2 لاکھ کروڑ کی جائیداد ہے مسلمانوں کی، جو انہوں نے خون پسینے کی کمائی سے حاصل کر اللہ کے لیے وقف کیا. اور مفتی صاحب نے جیسے بتایا کہ 1923 میں، 1954 میں، 1995 میں، 2013 کے اندر اس میں امینڈمنٹ کیے گئے، قانون بنایا گیا. لیکن 2014 کے بعد جب یہ پولیٹیکل رجیم آئی ہے اس نے پورے نقشے کو بدل دیا ہے. انتقام کی ایک ایسی ہوس ان کے دلوں کے اندر ہے، یہ ان کی زبانوں پہ ہے، اس سے زیادہ دلوں کے اندر ہے. یہ قانون کے ذریعے سے انتقام لے رہے ہیں. اور کن سے انتقام لے رہے ہیں؟ مغلوں کے زمانے کی کہانیاں سنا کر اس غریب عبدل سے انتقام لے رہے ہیں جو اس وقت زمین پہ پمچر بناتا ہے. اور یہ بات بھی ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، یہ عبدل جو پمچر بناتا ہے یہ رزق حلال کی تلاش کر کے حاصل کرتا ہے. غریب ہونے کے باوجود کسی کا مال لوٹتا نہیں ہے، کسی کی پراپرٹی پہ لال دیدے نہیں کرتا ہے. اور دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند انسان بامبے کے اندر یتیموں کی دی ہوئی زمین کو، یتیموں کے لیے دی ہوئی زمین کو اپنا گھر بنا کے رہ رہا ہے. کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ ایسے کئی بنگلوز وہ بنا سکتے ہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ یتیموں کی زمین پر انکروچ کر کر جو لوگ بنگلو بناتے ہیں وہ آج عبدل کو پمچر بنانے کا تانا دیتے ہیں. غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ دیکھیے وقف بورڈ نے ایسا کیا ہے، اس میں کرپشن ہو رہا ہے، اس میں مافیا لوگ بیٹھے ہیں. بھائی صاحب، وقف اور وقف بورڈ میں فرق ہے. اس کو ہمیشہ سمجھیے کہ وقف الگ چیز ہے اور وقف بورڈ الگ چیز ہے. موجودہ قانون وقف کو ختم کر رہا ہے. وقف بورڈ کے ذریعے سے وقف کو ختم کرنے کا موجودہ قانون میں یہ پروویژن ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اس لیے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وقف بورڈ کو الگ دیکھا جائے اور وقف کو الگ دیکھا جائے. جب وقف ہی باقی نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسجد وقف کے تحت نہیں ہے، یہ قبرستان وقف کے تحت نہیں ہے، یہ عاشور خانے وقف کے تحت نہیں ہے، یہ درگاہیں اور خانقاہیں وقف کے تحت نہیں ہیں؟ اگر وقف ختم ہو جائیں گے تو سب ان کی باری بھی آئے گی ایک ایک کر کے. سمرقند اور بخارا کے اندر مسجدیں ختم ہوئی ہیں وقف کے ختم ہونے کے بعد.
حکومت نے وقف کو ختم کیا اور پھر مسجدوں کے نمبر لگائے ہیں، پھر قبرستانوں کے نمبر لگائے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قانون نافذ ہوتا ہے جو بہت امید کا نام دیا جا رہا ہے کہ امید ہے، یہ نا امیدی پیدا کرے گا مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے زندوں کو نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا اور مسلمانوں کے مردوں کو دفن ہونا مشکل ہو جائے گا۔ یہ مسجدیں جب مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی جائے گی تو نماز کہاں پڑھیں گے مسلمان؟ گھروں میں پڑھیں گے، اور مسجدیں جب خالی رہے گی، ویران رہے گی، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ پرپس فلفل نہیں کر رہی ہے، یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہی ہے، اس لیے اس کو حراج کر دیا جائے گا، جس طرح سینٹرل ایشیا کے اندر ہوا تھا، اور مسجدیں نیلام کر دی جائے گی۔ لینے والے امبانی اور اڈانی ہوں گے، یہ لوگ ان مسجدوں کو خریدیں گے اپنے مقاصد کے لیے، کاروبار کے لیے، اور اس کو استبل شراب خانوں، ہوٹلوں کے اندر تبدیل کریں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے، میں اس کے بارے میں، یہ قانون میں جس طرح جکڑ بندی ہے یہ ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے مسجدیں جائیں گی۔ یہ ہزاروں ایکڑ زمین جو قبرستان کی ہے، یہ بڑے بڑے ٹھیکیدار خریدیں گے، اور اگر قبرستان کا اسٹیٹس باقی رکھا بھی جائے گا تو یہ 2.5x6 کی زمین کو لاکھوں لاکھ روپیوں میں بیچیں گے۔ مردے باہر رکھے جائیں گے، جب تک اس کی قیمت وصول نہیں ہوگی کوئی غریب کا مردہ اس میں دفن نہیں ہوگا۔ یہ دن آنے والا ہے، یہ قانون نے وہ پروویژن رکھے ہیں جس کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے کہ وہ بورڈ جو ہے وہ وقف ہے، وقف الگ چیز ہے اور وہ بورڈ الگ چیز ہے۔ وہ بورڈ گورنمنٹ نے بنایا ہے، اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے تو گورنمنٹ کے نمائندوں کا کرپشن ہے، ان کے نامزد نمائندوں کا کرپشن ہے۔ مافیا بیٹھا ہوا ہے تو گورنمنٹ نے ان کو نامنیٹ کیا ہے، اور وہ مافیا وہ کام کر رہا ہے جو گورنمنٹ چاہتی ہے۔ مسلمانوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، اس لیے اگر ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو بہتر لوگوں کو لانے کی کوشش کیجیے، لیکن وہاں تو کوئی دوسری چیز ہے، وہاں تو کہتے ہیں کہ غیر مسلم لائے جائیں گے، اور غیر مسلم لائے جائیں گے تو مسلمان کتنے ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ 2 خواتین ہوگی، یہ خواتین مسلم ہوگی غیر مسلم ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 2 مسلمان ہوں گے تو بقیہ لوگ مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وقف کونسل کے اندر 22 ممبرس ہوتے ہیں، اس میں اقلیت امور کا جو وزیر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس میں سرکاری نمائندے اور کارندے بھی ہوتے ہیں، ایکس آفیسیو ممبرز بھی ہوتے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ کن لوگوں کو نامنیٹ کرے گی؟ ظاہر ہے کہ اس وقت جو اقلیتی امور کے وزیر ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں۔ وقف کونسل میں 22 میں سے 12 غیر مسلم ہو جائیں گے تو فیصلے کیسے ہوں گے؟ فیصلے کون کرے گا؟ یہ سوال بہرحال سوچنے کی بات ہے۔ اس کی لاجک دی جاتی ہے کہ بھئی جب کوئی دان دیا جاتا ہے تو وہ تو دھارمک ہوتا ہے، لیکن اس دان کو ریگولیٹ کرنے کا کام جو ہے سیکولر کہلاتا ہے۔ بہت عجیب قسم کی منطق ہے کہ آپ کسی کو دان دے دیں، یہ تو مذہبی ہے، لیکن یہ دان کا جو ہے انتظام کرنا وہ غیر مذہبی ہے۔ یہ الو بنایا جا رہا ہے، اپنے کو کنٹرول کرنے کے لیے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جب کوئی دان مذہبی ہوتا ہے تو اس کا ریگولیشن بھی مذہبی ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو ان تمام مندروں کے جو ٹرسٹ ہیں جو گورنمنٹ ریگولیٹ کرتی ہے اس میں کیوں نہیں مسلمانوں کو لیا جاتا ہے؟ وہاں تو بہت صاف صاف یہ بات ہے کہ جموں کشمیر کا جو ہے گورنر، جب ایک مسلمان نام اس کے سامنے آیا، یہ تاریخ ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک مسلم گورنر بنانے کے لیے ایک مسلمان کا سامنے آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو مندر ہے اس کے ٹرسٹ کی ذمہ داری گورنر کی ہوتی ہے،
اور گورنر اس کے ٹرسٹ کا جو صدر ہوتا ہے، اس مندر کا قانون ہے کہ اس کا کوئی صدر کوئی دوسرے مذہب کا نہیں ہوگا، غیر مسلم ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان کو گورنر بنانے سے گورنمنٹ نے اس کو بائی پاس کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ وہاں کے مندر کی صدارت اس کے ذمہ آئے گی۔ یہ سائی ٹرسٹ جو ہے، سائی ٹرسٹ میں یہ لکھا ہے کہ سناتن دھرم کا آدمی صدر ہوگا، صرف سناتن دھرم کا نہیں بلکہ جو سائی کے معاملات اور تعلیمات کو مانتا ہے وہی صدر ہوگا۔ آپ تو کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ اور اب تو لوگ انتخاب بھی کرنا نہیں چاہتے، وقف بورڈ کا نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مرضی کے لوگوں کو تھوپنا چاہتے ہیں۔ کرپشن کیسے ختم ہوگا؟ کرپشن ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گورنمنٹ اپنی مرضی سے لوگوں کو تھوپتی رہے گی اور وہ کرپشن کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی اتنی پراپرٹی ہے، جیسا بھی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی اتنی پراپرٹی ہے، وہ پراپرٹی سے ہمیں کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیفنس کے پاس پراپرٹی ہے ہم سے زیادہ، اگر ہم سے کم بھی ہے، اگر ریلوے کے پاس پراپرٹی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے، تو ریلوے کی پراپرٹی گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، ریلوے کے کسی مینیجر کے کسی والد محترم نے اس کو دان نہیں کیا ہے، نہ ڈیفنس میں کسی کرنل اور میجر نے اس کو دان کیا ہے کہ زمین جو ہے ڈیفنس کے لیے لی جائے، وہ گورنمنٹ کی زمین ہے، اس سے کوئی کمپیریزن ہمارا نہیں ہے۔ وقف پراپرٹی مسلمانوں کے خون پسینے کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے جو انہوں نے جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے دی ہے۔ اڑیسہ، تلنگانہ اور آندھرا میں 20 لاکھ سے زیادہ زمین، 20 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین ان مندروں کے پاس ہے، جو وہاں کے مندر ہیں۔ ہم تو 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہی کو بڑی سمجھ رہے ہیں۔ 20 لاکھ صرف 3 اسٹیٹس کے اندر، اگر ہندوستان کا اور سروے کیا جائے تو مزید اور بڑھ جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنی پراپرٹی ہے 70% پراپرٹی کو گورنمنٹ انکروچ کیے ہوئے، ان کے سرکاری دفتر اس کے اندر ہیں، ان کا انفراسٹرکچر ان کے اندر ہے، انہوں نے اسے اڈاپٹ کر رکھا ہے۔ اگر آپ کوئی ریفارم کرنا چاہتے ہیں وقف بورڈ میں تو سب سے پہلے یہ 70% وقف پراپرٹی کو آپ ریلیز کریں، اپنے سرکاری دفتر ہٹائیں وہاں سے، اور اگر ہٹا نہیں سکتے تو آج کے حساب سے کم کرایہ ادا کریں اس کا، کیونکہ تمہاری جائیداد نہیں ہے، نہ تمہارے آبا و اجداد کی جائیداد ہے، یہ پیورلی مسلمانوں کے آبا و اجداد کی خون پسینے کی جائیداد ہے۔ لیکن یہ گورنمنٹ کرنا نہیں چاہتی ہے۔ جو 30% بچی ہوئی پراپرٹی ہے مسلمانوں کی، اس پر دیدے لال پیلے ہو رہے ہیں، اور یہ قانون اسی پس منظر میں لایا جا رہا ہے، اسی پس منظر میں لایا جا رہا ہے۔ بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ مسلمان جس پر ہاتھ رکھ دیں وہ پراپرٹی ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی بھائی؟ ٹریبونل آپ نے بنایا ہے، ٹریبونل میں جج آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، اس میں کارندے آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کے کلرک آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، ہائی کورٹ آپ کا ہے، سپریم کورٹ آپ کا ہے، ساری جتنے بھی نیائے دینے والی پرتکیا پوری کے پوری سنستھائیں جو ہے آپ کی ہیں، پھر کیسے مسلمان کہیں گے کہ کوئی بھی پراپرٹی وقف کی ہے؟ آپ اس میں لے جائیے، وہاں سے فیصلہ کروائیے۔ نہیں، انہوں نے کلیکٹر کو دے رکھا ہے۔ کلیکٹر جو کسی بھی حکومت کا غلام ہوتا ہے، جو حکومت کا ہے وہ جی آر کو امپلیمنٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ پراپرٹی کو طے کرے کہ وقف کی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وقف بائی یوزرز کا جو کنسپٹ ہے، یعنی یہاں جتنی پراپرٹی ہے آدھی سے زیادہ پراپرٹی وقف کی وقف بائی یوزر ہے، برسہ برس سے استعمال کی جا رہی ہے۔ شاہجہاں کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ملے گا آپ کو کہ مسجد ہم نے جو ہے دے دی ہے۔ 300-400 سال کے پرانے کوئی بھی اسٹرکچر کا کوئی ڈاکومنٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ جو یوز کر رہے ہیں لوگ، ان کے حوالے سے وہ وقف مانی جاتی ہے۔ 1995 کے ایکٹ کے تحت وہ قانونی حیثیت ہے اس کی، لیکن اس لا نے یہ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا ہے۔
ہر پراپرٹی کو ڈاکومنٹ دینا پڑیں گے. یہ کس نے وقف کیا ہے, کب, وہ ڈاکومنٹ مسلمان لائے گا کہاں سے؟ یہ ہزاروں ہزار سال پرانی عمارتیں, یہ مسجدیں جو شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کے پیپرز کہاں سے لائے گا مسلمان؟ شاہجہاں سے لکھوا کر تو نہیں لا سکتے اب, یا اورنگزیب سے لکھوا کر نہیں لا سکتے کہ اس نے کون سی مسجدیں بنائی ہیں اور کون سی وقف کی ہیں. اس کے بعد جو نیا امینڈمنٹ لایا ہے انہوں نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لمیٹیشن ایکٹ کو بھی لاگو کیا ہے. لمیٹیشن ایکٹ آپ جانتے ہیں کہ وہ انکروچرز, وہ کرایہ دار جو 12 سال کسی پراپرٹی پہ کرایہ دار کی حیثیت سے رہ جاتے ہیں, وہ 12 سال کے بعد اپنی ملکیت کا کلیم کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں زمین کا مالک ہوں. وقف کے انکروچرز جو ہیں, اس کے اوپر قبضہ کرنے والے لوگ سالہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ لمیٹیشن لا اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے کہ 12 سال اگر ہو جائیں گے تو وہ وقف پراپرٹی کو اپنی ملکیت ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اس طرح سے کئی سینکڑوں جو ہے پراپرٹیز جو ہے انکروچرز کے پاس چلی جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. انکروچرز اگر غلط ہے, قبضہ کرنے والے اگر غلط ہے, تو پہلے 2 سال کی سزا کا پروویدھان ان کو تھا, اب اس لا نے صرف 6 مہینے کا کر دیا ہے. یعنی آپ بدماشی کرتے رہیے, آپ کو 2 سال نہیں صرف 6 سال کے لیے جانا پڑے گا, اور پھر پراپرٹی آپ کی ہو جائے گی. اگر آپ ظالم کو اور جرم کرنے والے کو سزا جو دی جا رہی تھی اس کو آپ کم کرتے ہیں, تو کون سا مسئلہ آپ حل کر رہے ہیں, اور کون سے مسلمانوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی جو ہے یہ پیدا کی جا رہی ہے اس حوالے سے. اور جو لا تھا جو اب بنا ہے 2025 میں, یہ بل تھا 2024 میں. یہ بل میں ایسی ایک چیز نہیں تھی جو وقت ایکٹ میں لائی گئی ہے. آرٹیکل 3D ایس لایا گیا ہے, جس کے تحت سے بتایا گیا ہے کہ جو پراپرٹی کو اگر 100 سال ہو جائیں وہ مونومنٹ مانا جائے گا, اور مونومنٹ مانے جانے کے نتیجے میں وہ آرکولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت آ جائے گا, اور جو پراپرٹی آرکولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت آ جائے گی اس کا وقف سٹیٹس ختم ہو جائے گا. اس کا وقف سٹیٹس ختم ہو جائے گا. سنبل کی مسجد فیس کر رہی ہے اس مسئلے کو, سینکڑوں سال پرانی مسجد فیس کر رہی ہے. وہ اس کے سروے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اس کو اپنے تحت رکھا ہے, وہ وقف پراپرٹی ہے, اس کا سٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے. ایسے تمام وقف کے سٹیٹس کو ختم کر کے ایک ایک مسجد جو ہے لے لی جائے گی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کا لایا گیا تھا. یہ ایکٹ جو 1991 کا لایا گیا تھا, یہ وہ تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ 15 اگست 1947 کو جو پراپرٹی کی حیثیت معبد خانے کی پوزیشن جو جیسی ہے ویسی مانی جائے گی. مسجد ہے مسجد رہے گی, مندر ہے مندر رہے گا, سوائے بابری مسجد کے. اس وقت بابری مسجد کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. بابری مسجد کو چھوڑ کر ہر مذہبی جگہ کو اس کا اسٹیٹس 15 اگست 47 کا دیا جائے گا. یہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے تحت لایا گیا ہے. لیکن اس میں ایک شق ایسی گھسیڑ دی گئی ہے جس سے یہ لا بیکار ہو گیا ہے, اور اس میں یہ آرکولوجیکل سروے آف انڈیا کا قانون ہے. اس کو انوالو کر کے ہر مسجد کو ڈسپیوٹ بنایا جا سکتا ہے. جو بھی 100 سال پرانی مسجد ہے اس کو آرکولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت لایا جائے گا, اس کا اسٹیٹس جو وقف کا ہے ختم کیا جائے گا, اور اس کو ڈسپیوٹ بنا کر اس کے سروے کیے جائیں گے. پھر اس کے نیچے سے کوئی مندر بند نکلے گا, اور پھر اس کو ڈیمولش کیا جائے گا, پھر اس پہ عالیشان مندر بنا دیے جائیں گے. ہماری تہذیبی جو شناخت ہے وہ مٹائی جا رہی ہے. قومیں تہذیب سے یاد رکھی جاتی ہیں, تہذیب ان کے ایمان کا مظہر ہوتی ہے. جن کی تہذیب مٹ جاتی ہے وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور جب ایمان مٹ جاتا ہے تو پھر ہم مسلمان کیسے کہلائیں گے؟ اس حوالے سے بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کو مختلف انداز سے غلط فہمیاں پیدا کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے معاملات کو بھڑکا کر, اور جس طرح سے
مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کو جو ہے حق دیا جائے گا، عورتوں کو پہلے سے حق مل رہا ہے وقف بورڈ میں، پہلے سے مل رہا ہے۔ 15 وقف بورڈ ایسے ہیں جس میں عورتیں ممبرس ہیں، 32 وقف بورڈ ہے بھارت میں، اس میں 15 ایسے ہیں جس میں عورتیں وقف بورڈ کی ممبر ہیں، اور 2 وقف بورڈ ایسے ہیں جس میں اس کی صدر خواتین ہیں۔ پھر آپ کیا نیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کون سا نیا کام کر رہے ہیں؟ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور کون سی عورتوں کا مسئلہ آپ حل کریں گے؟ آپ نے بلقیس بانو کا تو ایک حق ادا نہیں کیا ہے، آپ نے جو ہے عشرہ جہاں کا حق ادا نہیں کیا ہے، یہ بھی تو خواتین تھیں، ان کا حق آپ نے ادا نہیں کیا ہے۔ لیکن آپ گھڑیالی آنسو بہا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صرف ایک آپ کے لیے معمہ ہے، رقاب ہے، ان خواتین کے لیے۔ مودی صاحب کے فیور میں بہت ساری خواتین آ کر اس بل کے یا اس ایکٹ کے خلاف بات کر رہی تھی۔ جب اخبار والوں نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ بل کے بارے میں کیا جانتی ہیں یا یہ قانون کے بارے میں کیا جانتی ہیں، تو کہنے لگی کہ مودی صاحب نے بہت اچھا کیا، مودی صاحب نے اچھا کیا، مودی صاحب نے مہنگائی کم کی، مودی صاحب۔ ارے یہ بل کے بارے میں بتاؤ کیا ہے یہ بل، یہ ایکٹ کے بارے میں ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جو بتا سکے کہ بل کیا ہے۔ صرف دھوکہ دینے کے لیے لایا گیا تھا، دھوکہ دینے کے لیے لایا گیا تھا۔ جاہلوں ان پڑھوں کو جمع کر کے بتایا گیا کہ مودی صاحب کا بڑا احسان ہے، صرف اتنا کہنا ہے تمہیں، اور بل کی مخالفت میں ان کو کھڑا کیا گیا، یہ ایکٹ کی مخالفت میں ان کو کھڑا کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ غلط فہمیاں جو ہے بار بار پیدا کی جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا فسادات ہوتے تھے، ایک زمانہ تھا موب لنچنگ ہوتی تھی، ایک زمانہ تھا گرفتاریاں ہوتی تھی، یو اے پی اے لگتا تھا، ٹاٹا پوٹا یہ سب لگتے تھے، اور لوگوں کو برسا برس جیلوں کے اندر بھرتی کر دیا جاتا تھا، لیکن اس سے کچھ ملا نہیں انہیں، اور بدنام ہوئے۔ تو مسلمانوں کو سنگل آؤٹ کرنے کے لیے، انہیں حاشیے کی طرف دھکیلنے کے لیے، انہیں کارنر کرنے کے لیے ایک نیا ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ ڈیزائن یہ ہے کہ قانون کے ذریعے سے ان کی شناخت کو مٹا دو۔ یہ قانون اسی لیے لائے جا رہے ہیں، یہ سی اے کا قانون، یہ این آر سی کا قانون، یہ طلاق، ٹرپل طلاق کا قانون، یہ لایا اس لیے جا رہا ہے کہ ان کی شناخت دھیرے دھیرے ختم ہو۔ یہ وقف کا قانون اسی لیے لایا جا رہا ہے، اور اتنے آگے کی منصوبہ بندی ہے کہ شریعت کے بہت سارے قوانین بنا کر مسلمانوں کے خلاف یہ کام کریں گے۔ اس حوالے سے اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور مل جل کر اس کو فائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں کر سکے تو شاید ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ یہ ہماری نسلیں جو آج ہمیں بہت معصوم نظر آتی ہیں، یہ نسلیں جنہیں ہم ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، جو ہمارے دل و جگر ہیں، نور نظر ہیں، یہ نسلیں کس طرح پروان چڑھے گی ان فیوچر میں، اس پر کوسچن مارک پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بیداری کا ثبوت نہیں دیا تو یہ نسلیں دور کھڑے رہ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کشکول ہوں گے اور یہ بھیک مانگتے ہوئے لوگ ہوں گے۔ ان حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور یہ کوشش کیجئے کہ اپنی جو ضرورتیں ہیں اس کو آگے پیچھے کیجئے، لیکن امت کے اور ملت کے اس کام کو ترجیح دیجئے۔ وقف کے وہ لوگ ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں، تاریخ کا دھارا اور تاریخ کا پہیہ جو گھوم رہا ہے نا، اس پر غور کیجئے گا۔ اس دور میں بھی تاریخ کا پہیہ گھوم رہا ہے، ذرا مڈل ایسٹ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، وہ بھی وقف کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی وقف ہے، مسجد براق وقف ہے، مسجد عمر وقف ہے، مسجد عیسیٰ وقف ہے۔ ان وقوف کی حفاظت، اوقاف کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور یہ حفاظت میں سمجھ رہا ہوں یہ پانی نہیں چٹھی ہے، یہ وقف ہے، اور جو لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں آپ دیکھیں۔ بومبنگ ہو رہی ہے، 2 جنگیں عظیم ہوئے ہیں، اس میں اتنا بارود نہیں ڈالا گیا جتنا بارود ان لوگوں پہ ڈالا گیا ہے۔ 48 ٹن 48 ٹن بارود جو ڈالا گیا ہے ان 1.5 سالوں کے اندر۔ 63,000 سے زیادہ جو ہے شہادتیں ہیں، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں، اور اب بھی بھوک مری کی کیفیت ہے۔
لیکن وہ کسی سے گلہ نہیں کرتے. انہوں نے آپ کو برا نہیں کہا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. وہ کہتے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹتے ہیں. کسی کی موت پہ مٹھائی بٹتے ہوئے دیکھیے آپ نے؟ سکے کا رخ بھی دیکھیے گا کہ جو لوگ حفاظت کر رہے ہیں اوقاف کی وہ اس رول کو پلے کر رہے ہیں. اپنے گھر کی شہادت پہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ آپ میری تعزیت کریں، مجھے خوشی ہوگی اس بات کی کہ آپ مجھے مبارکباد دیں کہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق ہوں جس کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے. اور اس سے بڑھ کے بات کہوں آپ سے، ایک لڑکی فلسطین کے اندر، ایک لڑکی نقاب ڈال کر جا رہی تھی، ایک اسرائیلی نقاب کھینچا، اس نے ریزسٹ کیا، اس کو غصہ آ گیا، اسرائیلی نے گولی مار دی، لڑکی شہید ہو گئی. ایک نوجوان جا رہا تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے اس لڑکی کا انتقام لیا اور اس فوجی کو قتل کر دیا. فوجیوں نے دیکھا کہ اس کا ساتھی مارا گیا ہے تو اس لڑکے کو 0 پوائنٹ سے جو ہے شوٹ کر دیا. لڑکا شہید ہو گیا، لڑکی بھی شہید ہو گئی. دونوں کے جنازے رکھے ہیں، دونوں کے جنازے رکھے ہیں. لڑکے کا باپ آتا ہے، لڑکی کے باپ کے کان میں بات کرتا ہے کہ اگر میری یہ گزارش ہے، اگر تم سن سکو تو یہ کر دو. وہ کہتا ہے کہ کیا گزارش ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا رشتہ اپنی بیٹی سے طے کر دو اور نکاح پڑھا دو. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نکاح کی اور شادی کی باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ جنازے رکھے ہوئے ہیں، نکاح ختم ہو جاتے ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. جنازوں کا انتظام پہلے کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ لوگ کس خمیر سے بنے ہیں اس کا اندازہ کیجئے کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور اب بیٹی کا رشتہ مانگا، بیٹے کا رشتہ مانگا جا رہا ہے لڑکی والوں سے، اور دونوں کا نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد تدفین ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کا ملن کہاں ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا سارا انتظام کرے گا. اس تحفظ اوقاف کو بھی دیکھیے گا، اس تحفظ کو بھی دیکھیے گا اور اپنی آفت کو بھی دیکھیے گا. ہم کتنے سہل پسند ہو گئے ہیں. وہی ہمارے بھائی ہیں، وہی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہی خدا پہ یقین رکھتے ہیں جس خدا کو ہم مانتے ہیں، وہی خدا کی طاقت اور ہونے کا انہیں یقین ہے، اس طرح ہمیں یقین ہے. لیکن وہ کس طرح اپنی قربانیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح وہ قربانیاں دے کر اس پوری جدوجہد میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کسانوں نے 3 قانون واپس کروائے تھے. بہت آسانی سے واپس ہو گیا ایسا نہیں ہے. تقریباً پون سال، تقریباً 9 مہینے وہ پڑے رہے دلی کے بارڈر کے اوپر اور 750 لوگوں کی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. 3 قانون واپس ہوئے ہیں. جب تک ہم قربانیاں نہیں دیں گے یہ قانون واپس نہیں ہوگا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اور اگر کہیں پریرنا لینی ہے، اگر کہیں سے موٹیویشن حاصل کرنا ہے، کہیں سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو رخ کو صرف شمال کی طرف کر دیجئے اور فلسطین کی حالت زار پہ غور کر لیجئے. وہ جس حالت سے گزر رہی ہے، اس حالت سے گزر رہی ہے، ان حالات سے گزرنے کے لیے اگر ہم تیار ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قانون ہر حال میں واپس ہوگا اور اسے کبھی بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے. اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے کہا تھا کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ہر وقت ہم کامیاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اب کی بار بھی کامیاب ہوں گے. اس بات کو آپ سمجھیے. اس لیے میں آپ سے صرف 3 فیور چاہتا ہوں. اس موقع سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون مسلمانوں کے خلاف ہے یا ان کے حق میں ہے؟ ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر زور سے کہیے گا. تو یہ قانون کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، مسترد کرنا چاہیے.
اور یہ قانون کو حکومت سے ہم مطالبہ کریں کہ اسے واپس لیں یا اس کو رہنے دیں، واپس کریں۔ پھر ہم ایک آخری مرتبہ آپ کا ایک فیور چاہیے کہ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیجیے کہ ہم یہ قانون کے خلاف ہے، اس کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اسے واپس لے۔ اس پر ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ تکبیر! یہ تو یہاں بھی آپ کی میونسپلٹی تک بھی آواز نہیں جائے گی۔ یہ قانون پارلیمنٹ میں بنا ہے میرے بھائی، یہ پارلیمنٹ میں بنا ہے کہ یہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔